شرارتوں کی وجہ سے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے فارغ ہونے کے بعد کرنا ہے. نہیں، ابھی سے شروع کرو، طالب علمی کے زمانے سے شروع کرو. جو لوگ طالب علمی کے زمانے سے شروع کرتے ہیں وہ فارغ ہونے سے پہلے یا تو ولایت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں یا ولایت کے قریب پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ کے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف آپ کے نہیں، شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا، یہ میرے بھی استاد ہیں. ہماری بہت اچھی دوستی تھی، بورڈنگ میں ہم بہت قریب رہتے تھے، اور یہ عربی چہارم میں تھے اور میں عربی اول میں تھا. صوفی صاحب پنجم میں تھے، تو میں عربی اول میں داخل ہوا. اس وقت دورہ حدیث میں دارالعلوم کا سب سے پہلا بیچ داخل ہوا، تو 6 سال اس سال مکمل ہوئے تھے. صوفی صاحب 5ویں سال میں تھے، مولانا فضل ایک صاحب 4تھے سال میں تھے، تیسرے سال میں مولانا عبدالرحیم صاحب لمباڈا تھے، دوسرے سال میں مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی عبدالصمد صاحب تھے. تو عربی اول میں میں تھا، عربی دوم میں مولانا عبدالصمد صاحب تھے، عربی سوم میں مولانا عبدالرحیم لمباڈا صاحب تھے، عربی چہارم میں حضرت تھے، اور مشکات شریف میں صوفی صاحب تھے، اور دورہ حدیث میں اس وقت دارالعلوم بری کے استاد حدیث مولانا نوشاد صاحب تھے. یہ اس وقت کے اول نمبر سے پاس ہونے والے میں طلبہ کا نام آپ کو بتلا رہا ہوں. تو ہماری بہت اچھی دوستی تھی، بہت قریب تھا ہمارا کمرہ، اور میں چونکہ نیچے تھا تو مجھے کوئی علمی اشکال پیدا ہوتا تھا تو میں ان کے پاس جاتا تھا. تفریح کے وقت میں چلتے میں پوچھتا تھا، بحث و مباحثہ بھی کر لیتے تھے، اور بہت یارانہ رہا ہمارا، بہت دوستی رہی. اور میں جب عربی چہارم میں پہنچا تو اس وقت میں ثالثہ سے فارغ ہوا، یہ 3 سال آگے تھے، دورے سے فارغ ہوئے، یہ سہارنپور چلے گئے. اور سہارنپور حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، اور 1 سال وہاں گزارنے کے بعد یہ آئے تو میں چہارم سے فارغ ہو گیا. چہارم سے فارغ ہو گیا تو مشکات شریف میں میرا داخلہ ہوا. تو مشکات شریف میں داخلہ ہوا اور کتابوں کی تقسیم ہوئی تو ان کے ذمہ مشکات شریف آئی. تو ابھی چند لمحوں پہلے ہم دوست تھے، اور اچانک میں بالکل، میری عادت یہ تھی کہ میں کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے دن استاد کے سامنے جگہ پکڑ لوں، تو بالکل ان کے سامنے میں بیٹھتا تھا. اور پوری مشکات شریف از اول تا آخر ہمارا پہلا بیچ ہے جنہوں نے مولانا سے پڑھی. اور آج کل یہ بھی کمی ہے میرے بھائیوں کہ ہم ہماری اپنی نسبت ہمارے زعم کے مطابق جو بڑے ہوتے ہیں ان کی طرف کرنے میں تو بہت فخر محسوس کرتے ہیں. ایک ہمارا اپنا ایک معیار ہوتا ہے کہ بھئی یہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں. اللہ کے بندو، جو بھی ہمارا استاد ہے وہ بڑا ہے ہمارا. حضرت مولانا کو تو اللہ نے علم و فضل سے نوازا ہے، یہ تو بڑے ہیں ہی، ان سے اللہ نے بہت کام لیا. لیکن اگر یہ مشہور نہ ہوتے اور ان سے ہم نے کوئی اردو کی کتاب پڑھی ہوتی، یا ان سے ہم نے کوئی اعدادیہ کی کتاب پڑھی ہوتی، تو بھی استاد ہوتا ہے، وہ قابل احترام ہے، اور اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ ہمارے استاد ہیں. بعض دفعہ مجھے خود کو تجربہ ہوتا ہے کہ میں ایسا تعارف کرانے میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے شاگرد ہیں. مولانا کسی مجمع میں کسی کو یہ نہیں کہتے کہ سلیم ہمارا شاگرد ہے. یہ تو سلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے کہ یہ ہمارے استاد ہیں اور ہم ان کے شاگرد ہیں. تو میں تعارف کراتے ہوئے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ہم پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہیں اپنے شاگردوں کے بارے میں. تو خاموش رہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ پڑھنے کے زمانے کے ساتھی نہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے. وہ خاموش رہتے ہیں. تو ہمارے اساتذہ کا برملا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. ان سے ہم نے علوم حاصل کیے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں محنت سے پڑھایا، اور ہمارے سینے میں اگر کچھ ہے اور جو کچھ ہے اس میں ان کی محنتوں کا حصہ ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ ہے. تو یہ طالب علمی کے زمانے میں کھیل کود، شور شرابہ، کوئی ان کی عادت نہیں تھی، کوئی عادت نہیں. بہت تو یہ تنہا بغیر کسی کے فارغ وقت میں ایسے تفریح کے لیے باہر ذرا فریش ایئر کے لیے ایسے ٹہلتے ہوئے خاموشی سے نظر آتے تھے. دوستی نہیں کسی کے ساتھ، اپنے کام سے لگے رہتے.